یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہم اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع خلفائے راشدین کی خصوصیات، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے لکھ دیا پہلے صحیفوں کے اندر پیغمبروں کو زبور کے اندر کہ یہ جو زمین ہے اس کے جو وارث ہوں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جو وارث اس زمین کے ہوں گے وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ پر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ۔ فرمایا ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں، یعنی وہ نیک بندے جن کو اللہ نے اس زمین کا مالک اور وارث بنانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دو جگہ پر فرما دیا، ایک تو فرمایا کہ زبور کے اندر ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ جو مالک ہوں گے، جو وارث ہوں گے اس زمین کے، وہ اس کا تذکرہ ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی کر دیا ہے۔ اب آئیے دیکھنا یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں کن کی وراثت کا اور کن کے وارث ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تورات اور زبور میں اپنے علم ازلی کی وجہ سے جو اس کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے حاصل تھا، آپ نے اللہ نے لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو تورات، انجیل اور زبور کے اندر اللہ نے لکھ دی تھی، اور فرمایا پھر یہ آیہ کریمہ بھی آپ نے پڑھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں مراد جو زمین کے سب سے پہلے وارث امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، ان میں صحابہ شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا سیوطی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ زبور کا ایک نسخہ میں نے خود پڑھا، اور اس کے اندر 150 صورتیں ہیں زبور کی، اور اس کے اندر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد جو میں تجھے وحی کرتا ہوں وہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دو کہ وہ آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس بات کی خبر کریں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میری زمین ہے اور اس زمین کے وارث امت محمدیہ کے افراد بنانے والا ہوں۔ فرمایا یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے ماننے والوں کو بھی پہنچا دو کہ اس امت کے، اس سرزمین کے جو اصل وارث ہیں وہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل میں یمن کی طرف چلا گیا، وہاں قبیلہ ازد کا ایک جو ہے وہ راہب مجھے ملا، اور اس نے کہا کہ میں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم اس وقت ہوں کتب سماویہ کا، اور مجھے جو لگتا ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے آپ حرم سے آئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ قریشی ہیں۔ کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب یہ باتیں اس نے مجھ سے پوچھ لی تو کہنے لگا کہ ایک بات رہ گئی آپ کے متعلق جو مجھے نہیں معلوم۔
وہ بھی اگر آپ مجھے بتا دیں تو بڑی آپ کی ظرف نوازی ہوگی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہتا کہ میں کتب سماویہ کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور میں نے کتب سماویہ کے اندر پڑھ رکھا ہے جو آخری الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، ان کے جو ساتھی ہیں ان میں سے میں نے 2 کا تذکرہ پڑھا ہے۔ فرمایا ایک تو نوجوان شخص ہوگا اور دوسرا ادیر عمر کا شخص ہوگا، اور فرمایا وہ جو نوجوان ہوگا بڑا جفاکش ہوگا اور مشکلوں کو حل کرنے والا ہوگا، اور فرمایا وہ جو ادیر عمر کا ہوگا وہ قد کا درمیانہ ہوگا، رنگ کا گورا ہوگا، اور اس کے جو شکم ہے، جو پیٹ ہے، اس کے اوپر تل ہوگا۔ میں آپ اگر یہ اپنی قمیض ہٹا دیں تو میں وہ دیکھ لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جب قمیض ہٹائی، ناک کے اوپر جب اس نے تل دیکھا، کہا رب کعبہ کی قسم، آخری الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے ان میں سے آپ بھی شامل ہیں۔ اور ابن عساکر نے لکھا کہ مجھے روایت کی ہے ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگلی کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باران سے تشبیہ دی گئی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جہاں پر پہنچیں گے وہاں والوں کو نفع ہی پہنچائیں گے۔ اور پھر ابن عساکر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے جو سب سے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا اس سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ تو نے پچھلی کتابوں میں کیا پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوگا وہ صدیق ہوگا۔ یہ وہ باتیں جو رب فرما رہے ہیں کہ ہم نے زبور کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر لکھ دی کہ اس زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ اور عمر فاروق نے جب پوچھا اس عالم دین سے جو سب کتب سماویہ کا علم رکھنے والا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں نے پڑھا ہے کہ صدیق وہ ذات ہے جو مصطفیٰ کے خلیفہ بننے والے ہیں۔ اور اب ایک ہستی تو یہ ہو گئی، اور ابن عساکر نے دوسری روایت لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے جب میں شام کی طرف گیا، میں نے تجارت کرنی تھی کی میں واپس قافلے کے ساتھ آ رہا تھا تو مجھے ایک اور کام یاد آیا۔ میں نے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ آگے چلو، میں ذرا شام سے قافلے کام رہتا ہے میں کر کے آ جاتا ہوں اور آ کر میں تمہیں مل لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چلا گیا، اور میں جب شام کے بازار کے اندر پہنچا تو ایک راہب نے مجھے پکڑ لیا، میری گریبان سے، گردن سے پکڑ لیا، اور میں اس سے لڑنا شروع ہو گیا۔ وہ مجھے کھینچ کے گرجا گھر میں لے گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے بیلچہ دے دیا اور کرائی وغیرہ مجھے پکڑا دی، کہا یہاں سے مٹی ہٹا دو، اور جاتے ہوئے گرجا گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں اب وہ وہاں پر بیٹھنے سوچنے لگا اس نے عجب معاملہ کیا ہے میرے ساتھ۔ اب جب وہ واپس آیا تو میں بیٹھا ہی رہا۔ اب اس شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا بھئی آپ کو میں نے کام کہا تھا وہ کیا نہیں، تو اس نے مجھے مکہ مارا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے مجھے مکہ مارا، میرے ہاتھ میں بیلچہ تھا، میں نے اس کے سر میں دے مارا، اور اس کا جو دماغ ہے وہ باہر نکل آیا۔ میں باہر نکلا اور بھاگا وہاں اس جگہ سے۔ کہتے میں باقی جو دن تھا اور رات وہاں پر پھرتا رہا کہ میں ایک اور گرجا گھر کے باہر جا کر پڑ گیا۔ وہاں سے ایک راہب نکلا، اس نے کہا اے بندہ خدا تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور سفر سے آیا ہوں، رستہ مجھے بھول گیا ہے تو بس اسی وجہ سے پڑا ہوں۔ فرمایا وہ مجھے اندر لے گیا، مجھے کھانا دیا، پانی دیا، میں نے کھانا کھایا، پانی پیا، اور مجھے اس نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا اے شخص تمہیں معلوم ہے کہ میں اس دنیا میں اب سب سے بڑا تورات کا عالم ہوں، تو میں نے جو مجھے علم پہنچا ہے میرے علم کے مطابق
تم ہی وہ شخص ہو جو ہمیں اس گرجا گھر سے نکالو گے اور تیرے ہاتھ پر یہ شہر فتح ہونے والا ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے تورات کے اندر اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صاحب آپ عجیب بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے پڑھا ہے یہ بات ایسے ہی ہے۔ اس نے قلم بھی منگوا لیا اور کتاب بھی منگوا لی، کاپی بھی منگوا لی اور کہا کہ آپ یہاں پر مجھے تحریر لکھ دیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی پہلے تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور اب اس احسان کا یوں بدلہ لوگے؟ اس نے کہا حضور اگر وہ آپ ہوں گے تو ہم آپ کو اس وقت یہ تحریر دکھا دیں گے، اگر آپ وہ شخص نہ ہوئے تو پھر آپ یہ تحریر لکھنے سے آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تحریر لکھ دی، امان دے دی، اور فرمایا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہ شام کی طرف گئے بیت المقدس کی جانب۔ جب انہوں نے کہہ دیا تھا آپ کے لشکر کو کہ آپ اے امیر لشکر کہ آپ کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح نہیں ہونے والا، یہ بیت المقدس ایک درویش کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، تو انہوں نے لکھا وہ درویش تو پھر مدینے میں بیٹھا ہے، وہ درویش تو 17 پیبند لگے کپڑے پہن کر 36 لاکھ مربع ملیک جو ہے اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ خط لکھا عمر فاروق یہاں سے چلے، اونٹ لیا، سواری لی اپنی اور ساتھ غلام کو لیا، غلام بیٹھا ہے، عمر فاروق جو ہیں وہ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور وہاں پر جب شام کے پاس پہنچے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا حضور بڑی تہذیب یافتہ قوم ہے، ان کے پاس جانا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلام اوپر ہے، آپ نے نکیل پکڑ رکھی ہے اور چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ عمر بن عاص آج ہمیں عزت ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ملی، آج ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہیں۔ اگر ہم آج اسلام کو ہٹا دیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پر غلام آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے غلام نے کہا حضور میں اتر جاتا ہوں آپ آ جائیے۔ فرمایا نہیں، عدل ہوگا، جس کا حکم مصطفیٰ مجھے عطا کر کے گئے ہیں تم ہی اوپر بیٹھو گے۔ وہ آئے، انہوں نے تورات کھولی اور وہ نشانیاں دیکھنے لگے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ یہ کنجیاں ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ فرمایا کہ وہی شخص اب دوبارہ میرے پاس آیا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس نے وہ اس وقت امان لکھوائی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امان لے کر آ گیا اور کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ وہی شخص ہیں؟ اور رب کہتا ہے کہ میں نے نشانیاں پہلے زبور اور انجیل اور تورات میں بیان کر دی کہ زمین کے وارث کون ہوں گے۔ کہا کہ یہ امان ہے، آپ نے لکھا تھا، اب بتائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زمین نہ میری ہے، نہ میرے باپ کی ہے اور نہ میرے بیٹے عبداللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور وہی اس کا وارث ہے، میں تو اس کا ایک ولی عہد بن کر آیا ہوں، لہذا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس جائیداد میں میرا حصہ ہی نہیں ہے، میں تو اس امت کا غلام آدمی ہوں۔ تو یہ وہ قرآن جس میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے یہ پہلے ہی لکھ دیا کہ اس دنیا کے اوپر جو وارث ہوں گے وہ نیک لوگ اللہ کے ہوں گے، اور یہ پھر وہ خلافت کا دور ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور نشانیاں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خلافت کا جو دورانیہ ہے اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ، کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی۔ فرمایا کہ ثم مالکم بعد ذالک، اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت ہوگی۔ ثم قال سفینہ، پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امسکو خلافت ابی بکر،
حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت میں شامل کر لو، ثم قال خلافت عمر، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور خلافت میں شامل کرو، وخلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں شامل کرو، ثم قال علی، پھر ہم سے کہنے لگے امسک خلافت علی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی دور خلافت میں جمع کر لو۔ 30 سال یہ پورے ہو گئے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ای الناس خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے لوگ اور کون سا زمانہ سب سے افضل ہے؟ حضور فرمانے لگے قالا کرنی، فرمایا میرا زمانہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں، اور تم اللہ کا نور اور عکس میری صورت میں دیکھتے ہو، اللہ کی وحی کو دیکھتے ہو، اور ہر وقت میرے ہاتھوں پر رونما ہونے والے معجزات ان کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اس لیے میرا زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے میرے ساتھ میرے صحابہ کا زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد تابعین کا جو زمانہ ہے سب سے افضل زمانہ ہے۔ بھئی کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جس نے مجھے دیکھا، اور اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیا جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے بھی یہ زمانہ افضل ہے، اور اس لیے بھی یہ زمانہ خلافت کا افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر امن قائم ہونے والا ہے، اس کے اندر ایسی حکومت آئے گی کہ قیامت تک رہنے والوں کے لیے وہ مثال بنا دی جائے گی۔ اس کی مثال خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح البخاری کے اندر بیان کی۔ فرمایا ان ادی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ ادی بن حاتم بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا، اذ اتاہ رجل فشکا الیہ الفاقہ، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاقہ کی، غریبی کی، بھوک کی، مفلسی کی شکایت کی۔ ثم اتاہ، اس کے بعد آخر ایک اور شخص آیا، فشاکا الیہ قطع السبیل، اس نے رستے میں جو ڈاکو جو رستے میں مال کو لوٹ لیتے ہیں ان کی شکایت کی۔ اس کے بعد فقال، حضور نے مجھے بیان کیا، کہا یا ادی هل رأیت الہیرا، کیا تو نے مقام ہیرا کو دیکھا ہے ادی؟ کہنے لگے قلت، تو میں نے کہا یہ جو مقام ہیرا ہے یہ کوفہ کے جانب ایک بستی ہے۔ کہا میں نے کہا قلت، تو میں نے کہا لم اراہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں، لیکن وقد انبئت عنہا، لیکن میں نے اس کے متعلق سنا بہت ہے۔ حضور نے فرمایا قالا فَإِن طالت بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ زِینَتَا، فرمایا کہ اگر اللہ تیری عمر لمبی کرے تو تم دیکھو گے ترتاحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف احدا الا اللہ، فرمایا کہ ایک عورت ہیرا کی جگہ سے اپنے ہودج میں بیٹھ کر سوار ہو کر آئے گی، اور وہ اکیلی ہوگی، کعبہ کے اندر وہ آئے گی اور طواف کرے گی، اور اسے سوائے رب کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت بیان کر رہے ہیں تو قلتو، حضرت ادی کہتے ہیں میں نے کہا فیما بینی و بین نفسی، میرے دل کے اندر خیال آیا، فَأَيْنَ دُعَارُ تَيِّئِنْ الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبَلَادَ، میرے دل میں خیال آیا وہ جو قبیلہ تئی کے ڈاکو ہے جنہوں نے شہروں کا امن کو تباہ کر دیا ہے اور فساد کو برپا کر دیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر حضور نے فرمایا وَلَا إِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، اگر اللہ نے تیری عمر لمبی کی نہ ہے ادئی، تو دیکھے گا کہ کسریٰ کے خزانے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ کل تو کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھا کسریٰ بن ہرمز، یا رسول اللہ یہ جو ہرمز کا کسریٰ ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ کالا ہاں، فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز، میں اسی ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے آگے بیان کیا
فرمایا والا ان طالت بکا حیات لترین الرجل یخرج ملء کفہ من ذہب او فضۃ یطلب من یقبلہ منہ. فرمایا ایک تم دیکھو گے ایک بندہ گھر سے نکلا، اس کے پاس سونا بھی ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہے، وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے. دینے والے تو موجود ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرمایا یہ تین باتیں حضور نے مجھے بیان کر دی، اور جب بیان کر دی تو فرمایا کہ اس کے بعد کالا ادیو فرائیت، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک عورت وہ کوفہ کے علاقے سے نکلی اپنے ہودج میں اکیلی، وہ اکیلی آئی اور کعبے کے اندر اس نے طواف کیا اور اکیلی واپس چلے گئی، سوائے رب کے اس کو اوپر کسی کا خوف نہیں تھا. اور یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ خلافت کا زمانہ ہے. اور پھر آپ ہی فرماتے ہیں، پھر میں نے کہا، کہتے ہیں وَكُنْتُ فِي مَنِ افْتَتَحَا كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، فرمایا کہ اس لشکر کے اندر میں بھی شامل تھا جس نے کسریٰ کو فتح کیا تھا، اور اس کے خزانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اور یہ کس دور میں فتح ہوا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. اور پھر فرمایا والا ان طالت بکم حیات لترون ما قال النبی ابو القاسم یخرج ملء کفہ. پھر وہ جو سامنے جن کو بیان کر رہے تھے، فرمایا کہ تیسری بات رہ گئی ہے جو حضور نے بیان کی تھی، اور اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم بھی دیکھو گے جو حضور نے فرمایا. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے مال لے کر نکلے گا اور زکوٰۃ دے گا، لیکن زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ دور کس کا دور ہے؟ یہ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کہ جس کے اندر اتنا مال آیا، کثرت کے ساتھ آیا، کہ دینے والے تو موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اور یہ مثال پھر یا تو وہ دور عثمان غنی میں ملتی ہے، یا یہ مثال دور عمر عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتی ہے. اور یہ وہ دور ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میرا زمانہ سب سے افضل اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود ہوں، اس کے بعد والا اس لیے افضل کہ اس کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کہ ایک عورت تنہا بھی آ جائے تو اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے اوپر نہیں ہوگا، اور اتنی ایمانت داری ہوگی، اور عدل اس طرح کا ہوگا کہ کوئی مال لے کر نکلے تو کوئی مانگنے والا بھی موجود نہیں ہوگا. اس طرح سے اس دین کو اللہ غلبہ عطا فرما دے گا. اب آئیے وہ دوسرا حصہ کہ اس کی خوبیوں میں سے یہ جو دور خلافت ہے، یہ تو اس کی خصوصیات وہ ہیں جو موٹی موٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے مین جو خصوصیات تھی بیان کر دی. اب اس کے اندر جو وہ نظام حکومت تھا اس کی بھی بات کر لیں، تاکہ سمجھ آ جائے کہ آج جو بھی آتا ہے الیکشن کے اندر ووٹ لینے کے لیے، وہ میثاق مدینہ اور ریاست مدینہ کی بات کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر بھی ایسی حکومت تھی جیسی ہمارے ہاں حکومت ہے. اب سوال پیدا، وہاں پر انتخاب کا طریقہ کیسا تھا؟ وہاں پر انتخاب کے لیے ایک مکمل ایک مجلس جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، اور وہ مجلس جو ہے وہ انتخاب کیا کرتی تھی سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور وہ واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر کچھ انصار جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اندر میں سے ایک وزیر کو مقرر کر لیتے ہیں، امیر بنا لیتے ہیں، امیر ہمارے اندر سے ہوگا جو بعد میں معاملات کو سنبھالے گا. یہ بات چلتے چلتے پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو، کہا کہ آئیے پہلے ادھر چلیے. وہ پکڑ کے ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر لے گئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دل میں گمان کیا کہ میں بڑی تقریر تیار کر لی، جاتے جاتے پوری مغز تقریر جو میں لوگوں کو سنانے والا ہوں. کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے تقریر کی. فرمایا خدا کی قسم جو میں نے سوچا تھا وہ صدیق اکبر کی زبان پر وہی تھا. اب انہوں نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ہمارے جو ہم قریش سے ہیں اور خلیفہ ہم میں سے ہوگا، وزیر تم میں سے ہوں گے، جو بھی معاملہ ہم کریں گے آپ سے مشورہ لیا کریں گے.
اور اس کے اوپر بات چل رہی تھی تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نام دے دیے. کہا کہ آپ کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کو پکڑ لیں، ان کو خلیفہ بنا لیں، یا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا ہے، اس کو جو پکڑ لیں. جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو شخص ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادھر صدیق اکبر نے کہا یہ بات ہے تو سنو، پھر مصطفیٰ نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل ہستی کوئی اور نہیں ہے سوائے عمر فاروق ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے. فرمایا یہ وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں افضل ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں تم کہتے ہو خلیفہ تم میں سے ہو، تو سنو بتاؤ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے متعلق قرآن میں اتنی آیات آئی ہو جو صدیق اکبر کے متعلق آئی ہیں. بتاؤ کہ تم میں سے ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار میں دوسرا تھا. بتاؤ وہ کون تھے؟ وہ صدیق اکبر تھے. بتاؤ کہ غار کے اندر جانے والے کون تھے؟ فرمایا وہ صدیق اکبر تھے. فرماؤ کہ کس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ لی صاحبی، کہ جو اپنے صاحب سے کہتے تھے. فرمایا غار میں حضور کا دوسرا ساتھی کون تھا؟ فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی. اور بتایا کہ فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بتاؤ کیا تمہاری شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ یہ واحد صدیق اکبر کی ہستی ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کی معیت حاضر ہے. پھر لوگوں کو بتایا صدیق اکبر عمر فاروق رضی، پھر وہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ان کو سمجھتا ہوں سب سے افضل ہیں، تم سمجھتے ہو تو ان کے اوپر خلافت کے اوپر بیعت کرو. تو تمام لوگوں نے بیعت لے لی، خلیفہ بن گئے. اب جب خلیفہ بنے اس کے بعد کی بات ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک دن اور ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ میری زندگی کی تمام نیکیوں سے افضل ہے. میری زندگی کی تمام نیکیوں سے افضل ایک دن اور ایک رات صدیق اکبر کی ہے. اور رات تو وہ رات ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات سفر کر رہے تھے. فرمایا یہ رات فقط صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو میسر نہ آئی. اور دوسرا دن حضور کون سا ہے؟ فرمایا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو شریعت کی بالادستی کی باری آ گئی، اسلام کو نافذ کرنے کی باری آ گئی. تو لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ دیں گے تو وہ زکوٰۃ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے، وہ چلے گئے ہیں دنیا سے تو ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ لاتے تھے اور ساتھ میں رسی لاتے تھے، میرے دور میں اگر رسی نہ بھی لائے تو میں جہاد کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کہا حضور ذرا نرمی کیجئے. وہ عمر جو خود بڑے سخت ہیں، جو خود بڑے جلالی ہیں، وہ کہنے لگے، میں نے کہا حضور تھوڑی نرمی کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینے پر ہاتھ مار کے کہنے لگے، تاب کے بیٹے کیا ہو گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑا طاقتور ہوا کرتا تھا، بڑا دلیر ہوا کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ فرمایا وہ دن عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس دن میرے جیسا بندہ بھی شریعت کو نافذ کرنے میں ڈگمگا گیا تھا، لیکن صدیق اکبر کی ذات واحد ذات تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اسلام کی بالادستی ہو کر رہے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر موجود ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے، یہ ممکن نہیں ہے.
اور پھر یہ وہ دن اور رات ہیں لوگوں جو صدیق اکبر کا مجھ سے افضل ہے، اور عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں جبریل امین بھی لکھیں 900 950 سال تو لکھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں میری تمام نیکیوں سے بڑھ کر وہ ایک نیکی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر اب یہ دور ہوا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کا نام جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا، بتا دیا لوگوں میں اگر تمہارے اوپر ایک بندے کو نافذ کر دوں، کہہ دوں کہ میرے بعد تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کے حکم مانو گے، تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو بتا دینا، لیکن اگر نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے، میرے بعد وہ خلیفہ ہو جائیں۔ جیسے آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی شہادت کا وقت جب قریب آ گیا، وفات پانے والے تھے، تو لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، تو فرمایا کہ اسلام کے اندر موروثی سیاست نہیں ہے، اسلام کے اندر موروثی سیاست نہیں ہے، خلافت موروثی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر ہو اور اپنے بیٹے کو نافذ کر جائے، ساری زندگی عدل اور انصاف کو اوپر قائم رہے اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کو نافذ کر جاؤں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ آج لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور دیکھیں 70-75 سال سے جو اقتدار میں آنے والے ہیں، پہلے ان کا دادا تھا تو اب وہ ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد آ رہی ہے، اور جب بھی وہ الیکشن کے اندر آئیں گے بات کریں گے تو ریاست مدینہ کی بات کریں گے، حالانکہ ریاست مدینہ کے اندر کوئی موروثی سیاست ہی نہیں تھی، خلافت کا تھا۔ اور فرمایا میں 6 نام دے رہا ہوں، اور 6 نام میں سے کوئی ایک نام تم لوگوں نے نامزد کر لینا ہے، اور میرا بیٹا عبداللہ جو ہے اس کا نگرانی کرے گا، اس سے تم مشورہ لے سکتے ہو لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، یہ میرا حکم ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صاحب جتنے لوگ تھے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کس کو خلیفہ بنائیں، حضرت عثمان غنی کو یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جو اکثریت تھی انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کا نام نامزد کر دیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی باری آئی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا جی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ فرمایا کہ میری اکیلے میں بیعت نہیں ہوگی، مسجد میں جائیں تمام لوگ آئیں میرے ہاتھ پر بیعت کریں تو میں راضی ہوں۔ تمام لوگ آئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کا وقت آیا، لوگوں نے کہا حضور آپ جو ہیں اپنے بیٹے حسن کا نام بتاتے چلے جائیں کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ فرمایا کہ میں امت کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤں گا جس حال پر آمینہ کے لال چھوڑ کر گئے تھے، میں کوئی نام نہیں دوں گا، نہ ہی میں تمہیں منع کروں گا۔ اگر تم میرے بعد چاہو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت بیعت کر لو، خلیفہ بنا لو، اگر نہیں چاہتے ان کسی اور کے چاہتے تو اس کے اوپر بنا لو، لیکن میں جو ہے وہ موروثی سیاست کے حق کے اندر نہیں ہوں، وہ کام نہیں کروں گا۔ اور پھر شریعت کی بالادستی یہاں پر آپ کو بہت ملتی ہے۔ شریعت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو شریعت کو نافذ کرنے کے اندر اتنے پرعزم، آپ نے ایک دفعہ منبر پر خلافت میں چڑھے اور چڑھ کر کہا کہ حضور آپ پوچھنے لگے کہ اگر میں شریعت کے خلاف کوئی بات کر دوں تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ اگر میں شریعت کے رستے سے ہٹ جاؤں، قرآن سے حدیث سے ہٹ جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ سامنے سے ایک صحابی رسول اٹھے، کہنے لگے کہ یہ تلوار ہوگی اور عمر آپ کا سر ہوگا، اگر اسلام سے ذرا آگے پیچھے ہوئے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آپ جلال میں آئے اور آ کر پوچھا کیا واقع کرو گے؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم کروں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، اس نے 3 مرتبہ ہاں کہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ امت محمدیہ کے بہترین لوگ میری خلافت کے اندر موجود ہیں، اگر عمر ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے ہوگا تو یہ لوگ مجھے تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔
اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب آپ خلافت کے اوپر ممبر پر چڑھے تو آپ نے کہا لوگوں سنو، میں تم میں سے افضل نہیں ہوں، حالانکہ بخدا وہ سب سے افضل تھے۔ کہنے لگے میں تم میں سے افضل نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہارا خلیفہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ میں خلیفہ بنا دیا جاؤں، نہ میں نے دعا کی تھی، نہ میں نے تمنا کی تھی، بس مجھے ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد یہاں پر فتنے اور فساد نہ ہو جائے، اس لیے میں نے خلافت کو قبول کر لیا تھا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یا اکثر شخص یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے تو میں موجود ہوں، میں اس خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، میری خلافت تمہارے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گی، تم جسے بھی چاہو اسے اپنا امیر مقرر کر لو، اس لیے کہ یہ کام آسان کام نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو امیر ہوگا، جو وزیر ہو، خلیفہ ہوگا، سب سے زیادہ سخت حساب اس کو دینا پڑے گا، اور اس سے کم حساب وہ جو ہوگا وہ رعایا کو جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس لیے تم جس کو سمجھتے ہو خلیفہ بنا لو، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ فرمایا یہ کام بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا الا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو جائے تب یہ ممکن ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں سنو، تم میں سے کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے کہ میں اس کا حق اس کو لے دوں، اور جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے کہ غریب کا حق اس سے چھین کر دوسرے کو عطا نہ کر دوں۔ اور فرمایا لوگوں جب تک میں اطاعت الہی کرتا رہوں، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا رہوں تو میری اطاعت کرتے رہنا، اگر میں ذرا سا ہٹ جاؤں تو میری اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کہ جہاں پر شریعت کی بالادستی ہوتی ہے، شریعت کے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی اپنی رائے کو واپس لے لیتا ہے کہ شریعت مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ یہ واقعہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہے کہ وہ عورت کھڑی ہو گئی تھی اور کہا تھا اے عمر، جس حق مہر کو اللہ نے مقرر نہیں کیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو مقرر کرنے والے، اس لیے اس کو مقرر نہ کیا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً منبر پر کھڑے ہوئے، کہا یہ تو عمر سے زیادہ دین کو سمجھنے والی یہ عورت ہے، اس نے مجھے بتا دیا دین کا مسئلہ یہ ہے۔ آپ نے فوراً اپنے آپ کو، اپنی خلافت کو نہیں دیکھا، نہ ذاتی رائے کو دیکھا کہ شریعت مصطفیٰ کہاں پر ہے، بالادستی کیسے ہوگی، فوراً وہ بات مانی اور اس حکم کو جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے پھر آپ وہاں پر دیکھیں تو قانون کی بالادستی ہے۔ میں ایک دو باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں۔ قانون کی بالادستی ہے، کوئی بھی حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پر عدل کا نظام قائم نہ ہو۔ لیکن آپ یہاں پر ریاست مدینہ کی بات تو سنتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں پر عدل کی بات تو سنتے ہیں، عدل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے عدل قائم نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو وزیر اعظم آتا ہے اس کے کہنے پر تو چیف جسٹس لگتا ہے، اس کے کہنے پر تو وہ جو ہیں وہ جج، وکیل وغیرہ وہ جج جو ہیں اس کے کہنے پر لگتے ہیں۔ جب انتظامیہ کے ماتحت عدلیہ آ جائے گی تو پھر عدل نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ آزاد ادارہ تھا ریاست مدینہ کے اندر بھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے تب بھی، اور آپ کے جانے کے بعد بھی۔ جب حضور زندہ تھے چونکہ ریاست بھی آپ ہی تھے، بالادستی بھی آپ ہی تھی، اور آپ ہی کا حکم نافذ ہونے والا تھا، آپ ہی حاکم وقت بھی تھے، آپ ہی قاضی بھی تھے۔ لیکن بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، آپ صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، صفیں سیدھی کروا رہے تو ایک صحابی رسول ان کا پیڑ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھری تھی، تو آپ نے ہلکی سی چھری ماری اور کہا کہ پیڑ کو درست کرو، ٹھیک کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی کہہ دیا اور آہستہ سا لگا بھی دی محبتاً۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا، بیمار ہیں،
علیل ہیں، سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں، منبر پر خطبہ دیتے ہیں اور کہا لوگوں اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، آج وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ قیامت والے دن میں اللہ کے حضور جو ہے اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، ابھی آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ صحابی رسول اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے چھری ماری تھی، میرا جرم نہیں تھا، آپ نے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ تمام صحابہ تڑپ اٹھے کہ کیسا عشق رسول ہے، کیسا صحابی ہے کہ حضور سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ کہا بھئی حضور نے کہا ہے تو بدلہ تو میں لوں گا۔ حضور نے کہا بھئی آؤ بدلہ لے لو۔ کہا حضور چھری منگوائیں۔ حضور نے چھری منگوا لی، اب چھری بھی ہاتھ میں دے دی، فرمایا کہ اب لو بدلہ۔ فرمایا حضور میرے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، کپڑا بھی ہٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا بھی ہٹایا۔ ارے روح حسین تو تڑپ گئی ہوگی یہ دیکھ کر، امام حسن تو مچل گئے ہوں گے، صحابہ تو پریشان ہو گئے ہوں گے، یہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ حضور نے اپنا جو ہے قمیض بھی اٹھا دیا، چھری بھی دے دی، ہاتھ میں دے دیا۔ جب سب کچھ دے دیا تو وہ چھری پھینک دی اور جسم مصطفیٰ کے ساتھ چپک گیا اور بوسے لینے لگا اور چومنے لگا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے یہ موقع مجھے زندگی میں دوبارہ ملتا یا نہ ملتا، میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم پاک سے میں برکتیں لے لوں، بس اسی لیے میں یہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے۔ وہ چومنے لگ گیا۔ لیکن بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے آپ کو عدالت کے اندر پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا، اختلاف ہوا، تو اس وقت جو قاضی ہیں وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم بنایا اور وہاں پر چلے گئے۔ جب عدالت کے اندر گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق جو کہ خلیفہ ہیں تو اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے مقدمہ کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، تو آپ نے کہا میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پیش کیا کہ یہ بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب انکار کیا تو یا تو کوئی آگے سے پیش کیا جاتا بندہ جو دیتا گواہی، اب جب گواہی نہ ہو تو قسم کھانی پڑتی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی خلیفہ وقت ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی قسم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت تک جب تک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں عمر حاکم وقت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک عام انسان نہ ہو جائیں تب تک یہ قاضی نہیں ہو سکتے۔ اور انہیں چاہیے تھا کہ میرا استقبال بھی نہ کرتا، اور چاہیے تھا جب میں نے اس کے اوپر وکیل پیش نہیں کیا، گواہ پیش نہیں کیا تو مجھ سے قسم لیتے۔ انہوں نے نہیں لیا، لہذا یہ قاضی ہونے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اور یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ جب آپ بھی گئے تو اس وقت قاضی نے ذمہ کا مسئلہ تھا تو قاضی نے کیا کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ پہلی بے انصافی ہے جو تو نے اس ذمہ کے ساتھ کر دی ہے کہ تو ایک خلیفہ کے معاملے میں کھڑا ہو رہا ہے، حالانکہ میں تیرے پاس مقدمہ لے کر آ رہا ہوں، ہم دونوں برابر ہیں۔ تو جب تک عدلیہ کے اندر آزاد نہ کیا جائے گا کہ حاکم وقت بھی وہاں پر آئے تو عام انسان بن کر آئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے حاکم وقت تو ہے ہی وہ، کیا کہیں، لیکن عوام الناس ان کی بھی جہالت، جتنا بڑا چور ہوگا اور جتنی بڑی اس کو سزا عدالت نہ دے گی، جب وہ عدالت میں آئے گا تو اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہوں گے، بھئی بڑا کام کیا ہے کہ تو نے ہمارا مال کھایا ہے۔ بیت المال کے اندر سے حضرت علی رضی، بیت المال کا نظام میں ختم کر رہا ہوں، بڑی باتیں ہیں یہ ختم نہیں ہونے والی، آخری بات کے اوپر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ کہ یہ جو بیت المال کا مال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے بھائی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آئے، کہا مجھے کچھ مال دے دیجئے بیت المال سے، تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں بیت المال کا مال دے کر تمہیں اللہ کی جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مال علی کا مال نہیں ہے، یہ مال عوام الناس کا مال ہے، امت محمدیہ کا مال ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ جب جانے لگے تھے خلافت کے دور تو تجارت کے لیے جانے لگے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، تو 1 روپیہ لیتے تھے روزانہ کا، تو سالانہ 4000 درہم بنتے تھے، اور 2 سالہ حکومت ہے، چند دن زیادہ ہیں تو 8000 روپے بنتے ہیں۔ جب آپ روزانہ 1 روپیہ لیتے تھے، نہ غریب زیادہ امیروں والا تھا نہ غریبوں والا، جو متوسط جیسے ہمارے ہاں 37 یا 40 ہزار روپے عام لوگوں کی تنخواہ چل رہی ہے، تو وہی وہ لے رہے تھے خلیفہ وقت ہو کر۔ جب لے رہے تھے، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا میں نے زندگی میں 8000 روپے بیت المال سے لیے ہیں، میرا جو ترکہ واپس ہوگا اس میں سے 8000 روپے بیت المال میں واپس جمع کروا دیے جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مال دیکھا تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے آنے والوں کو مشکل کے اندر ڈال گئے، اس لیے کہ یہ بیت المال کا مال جو ہے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مصطفیٰ کا مال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر بیت المال کا مال جو ہے کس طرح بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے پروٹوکول کے لیے کتنی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، اور ان کے جانوروں کے جو چارہ ہے انہی گاڑیوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور انہی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ تمام کام کر رہے ہیں، پیٹرول وہاں سے استعمال کر رہے ہیں، ایون کے گھر کے اخراجات، بجلی کا بل جو ہے وہاں سے، گیس کا بل وہاں سے، جو فون کال کرنی ہے وہ یہاں سے ملتی ہیں، جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ تمام چیزیں یہاں سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں وہ بھی بیت المال سے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ یہ اتنا مال بیت المال سے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن یہ تو پتا چلے گا کہ نام کیا لیتے تھے اور کام کیا کرتے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ بڑے امیر شخص تھے، جتنا مال تھا تمام خراج کر دیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ کے پاس صرف 70 دینار تھے، 70 دینار تھے، جن میں سے اکثر جو ہے وہ کفن اور دفن کے اوپر لگ گئے، 10 دینار آپ نے ورثے کے اندر چھوڑا ہے جو آپ کے ورثاء کے اندر تقسیم ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ کے لیے خدمات دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی بالادستی کی ہے، قرآن اور حدیث کو نافذ کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا ہم نے مثالیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر بیان کی ہیں، یہی وہ حضرات ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ والا زمانہ آئے گا، اس لیے فرمایا میرے بعد زمانہ وہی اچھا ہے جس میں میں ہوں، یا اس کے بعد والا یا اس کے بعد والا، اس کے بعد جو ہے وہ یہی کام ہونے والا تھا، حضور دیکھ رہے تھے۔ اس لیے اگر آج بھی ریاست مدینہ کا نقشہ قائم کرنا ہے تو پھر وہ جو ریاست مدینہ کے اصول ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا، عملی طور پر جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگا، اور نافذ کرنا عوام سے شروع نہیں ہوتا، نافذ کرنا خود سے شروع ہوتا ہے، جب خود سے کریں گے تو تب یہ ہوگا، ورنہ جو ہے وہ باتیں ہی ہوں گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی میں نے بات کی تو آپ کے دور میں جو اموی بادشاہ تھے انہوں نے بڑی جائیداد ہڑپی ہوئی تھی، آپ نے جب جائیداد واپس کرنی چاہیے تو بڑے بڑے حکماء، علماء کو اور فقیہ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا کروں؟ کہا کہ جو آپ کو تحفے میں ملی ہیں سب سے پہلے وہ واپس کریں، وہ واپس کریں گے تو پھر آگے کام ہونا ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر چاہتے ہیں کہ دین نافذ ہو تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر دین کو نافذ کریں، جب ذات کے اوپر دین نافذ ہوگا عوام کے اوپر خود ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت آیا تو ساتھ میں پرچی آئی، ساری چیزیں لکھی تھی، جب آپ نے پرچی دیکھی، مال غنیمت دیکھا، تمام اتار لیا گیا،
کوئی چیز بھی کم نہ تھی، حتیٰ کہ سوئی اور دھاگا لکھا تھا تو وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشکل کشا ہیں، جو ہمارے بھی مشکل کشا ہیں، صحابہ کے بھی مشکل کشا ہیں، وہ آئے، کہنے لگے عمر کیا بات ہے، پریشان ہو، روتے کیوں؟ فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوں کہ میری رایا اتنی ایماندار ہو گئی ہے، اتنی ایماندار ہو گئی ہے کہ ایک سوئی اور دھاگے کی بھی اس کے اندر خیانت نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کمال رایا کا نہیں ہے، یہ کمال آپ کا ہے کہ آپ نے اس سرزمین کے اوپر عدل کو قائم کیا ہے، اس لیے یہ لوگ بھی عادل ہو گئے ہیں۔ جب تک حاکم وقت عدل کو قائم نہیں کرے گا تو رایا قائم نہ کر سکے گی۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا تھا، جب وہ نوشیرواں بادشاہ اس نے نمک منگوایا، سیر کرنے کے لیے گیا تھا شکار کی، نمک منگایا کبابوں پہ لگانے کے لیے، تو ساتھ کہا جب نمک لینے جاؤ اپنے غلام کو تو نمک کی قیمت دینا۔ ابھی ہمارے ہاں بھی 10-20 روپے کلو ہے، تو اس وقت تو کیا ہی آپ زمانہ ہے۔ نوشیرواں بادشاہ نے کہا کہ نمک کی رقم دے کر آنا۔ تو اس نے کہا حضور اتنی چھوٹی سی رقم سے کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کی ابتدا پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر بعد میں آنے والا اضافہ کرتا ہے، پھر اضافہ، پھر حتیٰ کہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھائے گا تو اس کی جو فوج ہے اسی باغ سے ایک سیب نہیں لے گی، اس سیب کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گی، اس لیے کہ بادشاہ نے یہ کام کیا ہے۔ جب بادشاہ چور ہوگا تو اس کے نیچے کام کرنے والے بھی چور ہو جائیں گے، اس لیے کہ بادشاہ جب خود کو بچائے گا تو رایا کے اوپر تو جو ہے وہ مقدمے نہیں چلنے والے، اس لیے خود کے اوپر ان کو جو ہے ضروری ہے کہ ان عدل کو قائم کریں، خود کے اوپر شریعت کو نافذ کریں، تو اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ شریعت از خود نافذ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنی کے اندر قرآن و حدیث کو سن کر، سمجھ کر، یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔